نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور جیسے رمضان کی دن بڑے بابرکت ہیں ایسے ہی اس کی راتیں بھی بڑی عظمت والی ہیں۔ خصوصاً آخری عشرے کی چند راتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا ان میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ 1000 مہینوں میں ایک آدمی عبادت کرے اس کو جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اس آدمی کے لیے اجر ہے جو ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کر لے۔ اور رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ یہ اپنی برکتیں رحمتیں جاتے جاتے بھی انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان جب ختم ہو جاتا ہے اور چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات کے بارے میں آسمانوں میں اس رات کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ جس مزدور نے مزدوری مکمل کر دی ہو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس مزدور کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مزدوری کی ہے، انہوں نے مفہوم ایسے ہے کہ دن کو بھوکے رہے، رات کو بھی تراویح کے اندر قرآن کو سنا، اپنی نیند کو آگے پیچھے کیا، میرے لیے پیاسا رہے، میرے لیے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا۔ فرمایا انہوں نے مزدوری کی ہے اور میں سب سے زیادہ اچھا اجر دینے والا ہوں، یوفی الصابرون اجرہم، کہ میں سب سے زیادہ اجر دینے والا ہوں صبر کرنے والوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان کی گزشتہ زندگی کے ساری سیئات کو، ساری برائیوں کو، ساری ان کے جو کرائم ہیں جرم ہیں ان سب کو میں نے ان کو ایک تو معاف کر دیا ہے اور دوسرا ان کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی من قام لیلۃ العیدین، کہ جو عید کی راتوں میں سے یعنی چاند رات جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان کی جو چاند رات جو ہوتی ہے، فرمایا جو آدمی جاگتا رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کا جو دل ہے اس دن زندہ رہے گا جس دن یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، لیکن اس آدمی کا دل اس دن زندہ ہوگا، اس کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ چند احکامات روز محشر کو بھی لوگوں کو دیے جائیں گے۔ ان میں ایک حکم یہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں سے کہا جائے گا سجدے میں پڑ جاؤ۔ تو وہاں جس کا دل زندہ ہوگا اس کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی اور اس کا جو جسم ہے وہ اس کی دل کی دھڑکن کے ساتھ، دل کے جذبات کے ساتھ، اور وہ اس کو مان کر اس سجدے میں پڑ جائے گا۔ اور فرمایا جس کا دل زندہ نہیں ہوگا وہ اس کی آنکھیں خاشعۃ ابصارہم، چند کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے ان کو بلایا تھا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ہم نے ان کو سجدے کے لیے بلایا تھا دنیا میں، وہ چاہے سجدہ ہو، وہ چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ تراویح ہو، وہ بات ہے احکامات کے ماننے کی کہ ہم نے ان کو حکم دیا اور ان کو ماننے کے لیے بلایا، وہ چاہے لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات میں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہو۔ فرمایا ہم نے دنیا میں ان کو بلایا تھا اپنی طرف لیکن یہ نہیں آئے تھے، اور اگر وہ وہاں سے آ جاتے تو آج ان کا دل زندہ ہوتا، لیکن یہ بات نہیں مانے تو آج ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے جسے چاند رات کہتے ہیں، اس میں اپنی دوسری مصروفیات، کھانے پکانے، مہندی لگانا اور یہ جتنی بھی ہمارے ہاں یہ جو ہم نے اپنے لیے چیزیں بازاروں کا رخ کرنا، تو ان سے بچتے ہوئے ہمیں لیلۃ الجائزہ میں ضرور اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کر، کچھ دیر ذکر کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور اپنا جو رمضان گزرا ہے اس میں کمی بیشی جو رہ گئی ہے اس کے لیے معافی مانگنا، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان اللہ کے پاس واپس جا رہا ہے، اگر اچھا اس کو الوداع کہا تو یہ اللہ کے ہاں ایک اچھی گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیں لیلۃ الجائزہ میں یعنی چاند رات میں ضرور مصلوں پہ سجدے کی صورت میں
قیام کی صورت میں، اس کے بعد تلاوت کی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں ہمیں ضرور اپنی عبادت کو مزین کرنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جو اگلے دن عید آ رہی ہے، فرمایا عید تو اسی کے لیے ہے کہ جو پاک ہو، جس کے گناہ دھل چکے ہیں، اس کے خوشی کے لیے عید کا موقع دیا گیا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نئے کپڑے پہنی ہیں، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں اللہ سے اپنی صلح کر کے اپنے گناہ معاف کروا کے آج عید کے دن بالکل اس کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں ہے، اس کا خوشی کا دن ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کے لیے نہیں ہے جو اچھی گاڑیوں میں گھومتا رہا اور جو اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتا رہا، عید تو اس کی ہے جس کے گناہ دھل چکے ہیں، جس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور آج عید سے وہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے۔ اس لیے جس سے رمضان میں کمی رہ گئی، روزوں میں، تراویح میں، عبادت میں، اس کے لیے آج یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ بڑی اچھی رات ہے، اس میں ضرور تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو لیا جائے، دو آنسو بہا لیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے لوگوں سے کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لوگوں جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارا ایک مسئلہ ہے، تم اپنے مسئلے حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہو، میرے سامنے بیٹھ کے روتا کوئی نہیں۔ اگر تم میرے سامنے بیٹھ کے تھوڑی دیر رو لو تو جس نے مصیبت پریشانی بھیجی ہے وہ میں ہی ہوں اور میں اس کو اٹھا بھی سکتا ہوں، اللہ کے سوا نہ ہی کوئی مصیبتیں ہٹا سکتا ہے، کیونکہ ضار بھی وہ ہے، نافع بھی وہ ہے، نفع بھی وہ دیتا ہے، نقصان سے بھی وہی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آنے والی عظیم رات ہے جسے چاند رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے خرافات میں، اسے لاؤبالی میں، اسے ناجائز گناہوں میں اور لذتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے سامنے سجدے میں، عبادت میں، قرآن میں اللہ ہمیں تھوڑی دیر اپنا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك